کلام کے کلام میں سے پڑھنے جا رہا ہوں جو مقدس لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں سے ہے 48ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے The Gospel of Luke chapter 1 verse 48 کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پسحالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ مقدسہ مریم کے گیت میں سے ہے The Song of Mary، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس گیت کے اندر مقدسہ مریم نے خدا کی بڑائی کی ہے، اس نے خدا کی جو عظمت ہے، اس کی جو ریورنس یا اس کا جو تقدس ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ اس مقام پر جو ہے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جب یہ الفاظ کہتی ہے تو اس کو ناصرت کے مقام پر جب مقدس جبرائیل فرشتے نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، اناؤنس جو اس پر کیا گیا تھا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام جو ہے وہ یسوع رکھا جائے گا، ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ 2 مہینے پہلے میں اس مقام پر کھڑا ہوا تھا اور میں نے اس مقام پر کھڑے ہوئے اس مقام کو دیکھا جہاں مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اور آج اس مقام پر بڑا خوبصورت چرچ ہے جسے The Church of Annunciation کہا جاتا ہے یا The Basilica of Annunciation جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لفظ بسلکا کا مطلب یہ ہے جمع ہونے کی جگہ، The Place of Assembly۔ اور جب ہم مقدسہ مریم کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پسحالی پر نظر کی ہے، تو جہاں وہ پسحالی کی بات کرتی ہے تو جب ہم پسحالی کا ذکر کرتے ہیں تو ناصرت جس کا مطلب برانچ ہے اس کا ذکر بھی جو ہے وہ آتا ہے، اور ناصرت ایک ایسی جگہ ہے جو مسیح خداوند کے زمانے میں ایک بہت ہی چھوٹا شہر تھا۔ اور ہم ناصرت کے بارے میں یہ بات بھی جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہم ایشنٹ جو ریسورسز ہیں ان کو اگر پڑھیں تو وہاں ناصرت کا نام نہیں آتا ہے، پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے، تالمود میں اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں آتا ہے، اور بہت بڑا یہودی مورخ جسے ہم یوسف یا یوسف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے بھی اپنی تواریخ میں اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ اور جب ہم ناصرت کی بات کرتے ہیں تو ناصرت کے لیے جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے 30 برس جو ہیں وہ گزارے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو تھے، اس مقام کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ غاروں میں رہتے تھے اور وہ اپنی جوانی کی عمر ہی میں بعض دفعہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناصرت جو ہے وہ بڑی کوئی اچھی جگہ جو ہے وہ نہیں تھی، بڑی خوبصورت جگہ نہیں تھی۔ اور ہم ناصرت کے بارے میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ناصرت ایک ایسا مقام تھا جہاں مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا گیا ہے، اور وہ پیغام سننے کے بعد کہتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پسحالی پر جو ہے وہ نظر کی ہے۔ عزیزو، جب ہم ناصرت شہر جیوگرافیکلی اس کا ذکر جو ہے وہ کریں تو ناصرت جو ہے وہ کوئی 366 میٹر یا 1200 فٹ جو ہے، یعنی 1200 فٹ جو ہے وہ سطح سمندر سے جو ہے وہ نیچے ہے۔ اور ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے میڈیٹرینین سی اور سی آف گیلیلی جسے ہم گلیل کی جھیل کہتے ہیں اس کے درمیان میں ہے۔ اور اگر ہم ناصرت کی ریپوٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 46ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ عزیزو، ہم یہ بات جو ہے سیکھتے ہیں کہ ناصرت جو ہے وہ جگہ ہے
جہاں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور ناصرت وہ جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں نہ صرف اسے ریجیکٹ کیا گیا بلکہ اس کی انسلٹ جو ہے وہ کی گئی. جب آپ مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ناصرت کے اس عبادت خانے میں تھا تو ناصرت کے عبادت خانے میں جب اس نے خدا کے کلام کو پڑھا تو اس کے بعد وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں ہے؟ پھر اس کے بھائیوں کا ذکر کیا, اس کی جو ہے بھائی اور بہنوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا. یہاں انسلٹ کی بات یہ نہیں کہ اسے یہ کہا گیا کہ یہ بڑھئی ہے, یہ کوئی بری بات نہیں تھی. انسلٹ کی بات کیا تھی؟ انسلٹ کی بات یہ تھی کہ اسے کہا گیا کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں ہے؟ اور یہودی کلچر میں اس زمانے میں کسی بچے کو اس کی ماں سے منسوب کرنا کسی طرح کی گالی سے کم نہیں تھا. عزیزو, ہم خدا کے کلام مقدس میں یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس مقام پر رہنے والی مقدسہ مریم پر جب خدا کا فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر جو ہے وہ نظر کی ہے. عزیزو, ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ بات سیکھ لکھا ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے, تو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ گیت جو ہے وہ گایا گیا ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الفاظ جو تھے یہ الزبتھ یعنی الشبا کے الفاظ تھے. اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ جب یہ گیت جو ہے وہ گایا گیا ہے خداوند کی تعریف کی گئی ہے, کیونکہ مقدسہ مریم کے گیت میں لکھا ہے کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. عزیزو, ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو یہ وہ گیت بھی ہمیں یاد آتا ہے جو حنا نے پہلا سیموئیل اس کے دوسرے باب کی پہلی 10 آیات میں گایا ہے. عزیزو, جب ہم مقدسہ مریم کی بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعریف کرتی ہے. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے. عزیزو, ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اور مقدسہ مریم کی زندگی سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اور مجھے کیا سبق دے گئی ہے. جب اس نے یہ الفاظ جو ہے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی, ہمیں کیا سبق دے گئی ہے؟ She is the model of faith. وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ The model of faith. جو پیغام سے دیا گیا ہے اس نے اسے قبول کیا ہے. اس نے خدا کے کلام کو, اس پیغام کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اسے رد نہیں کیا ہے. اور ہم آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں, جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. ہم اسے قبول کرتے ہیں یا ہم اسے رد کر دیتے ہیں, یا ہم اسے چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, یا ہم زندگی بھر کے لیے اس پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزو, جب ہم مقدسہ مریم کے اس گیت کو سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں شکر گزاری کی طرف لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا بزرگ و برتر کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرنی ہے. جب اس کو یہ خبر دی گئی ہے اور اس نے اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعریف کی ہے, اس نے کہا کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام کیا ہے؟ پاک ہے. وہ خدا کی تعریف کرتی ہے کہتی ہے اس کا نام پاک ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ پاک ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو آج خدا کی قدسیت کو, اس کی جو ریورنس ہے اس کو بحال رکھتے ہیں اور اسے اپنے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ وہ شکر گزاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جب وہ شکر گزار ہے, اس نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ملا ہے؟ اسے بہت بڑی آنر ملی ہے. لیکن ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے. اور عزیزو, ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس میں یہودیوں
جو امید تھی وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ خدا نے میری پست حالی پر نظر کیا، کہاں ناصرت اور کہاں میں، اور مجھ پر جو ہے وہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کو یہ آنر ملی ہے کہ کائنات کا منجی، جہان کا منجی، آپ کا اور میرا منجی، اس کے وسیلے سے اس